ذرا سی ڈسکشن کر لیتے ہیں عمران خان کے آج کے لکھے گئے تازہ ترین خط پر۔ میں ٹویٹر کے اوپر ایک لائن دیکھ رہا تھا، کسی نے بڑی زبردست لائن لکھی کہ عمران خان از ویجنگ اے نیو اسٹائل آف وارفیئر، دا لیٹر وارفیئر، یعنی عمران خان اپنے بیانیے کی ایک نئے انداز کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنا بیانیہ جیل سے بیٹھے ہوئے کس طرح بین الاقوامی اداروں تک پہنچا رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز تک جا رہا ہے، تمام جو سیاسی ایلیٹ ہے اس تک جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک ایسے لمحات میں یہ سارا بیانیہ پہنچایا جا رہا ہے جب کمیونیکیشن کے دیگر ذرائع ان کے لیے محدود ہے، یعنی وہ شور نہیں ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات ایگزیکٹ باہر لوگوں تک اس طرح سے جا رہی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہو رہا ہے۔ آج کے دن انہوں نے تیسرا خط لکھ دیا ہے، وہ وہی سارے 6 نکات اور ان کو ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا۔ آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نظر رکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے اہم رہنماؤں کے اوپر، یا جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، کیا وہ اپنے ٹائم لائن کے اوپر اس بیانیے کو شیئر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے اوپر نظر رکھیے گا۔ پی ٹی آئی آفیشیل کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ان کے ذرا آپ کام چیک کریں۔ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے کہ یہ ایک اوپن لیٹر ہے، اس کے لیے کسی ڈاکیے کا انتظار نہ کریں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ خیر، عمران خان کا پیغام پہنچ رہا ہے جہاں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ عوامی سطح پر یا ان کے کارکنان تک بھی وہ میسج پہنچ رہا ہے، اور پھر عالمی سطح پر اس کا ایک الگ امپیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گلوبل آرگنائزیشنز ہیں یا وہ آرگنائزیشنز جن کو پی ٹی آئی اپروچ کرنا چاہتی ہے ان تک عمران خان کا یہ لیٹر نہ جا رہا ہو۔ زیادہ تر اگر آپ ان کے پیغامات کو پڑھیں، رول آف لا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ، جتنی بات عمران خان نے رول آف لا کی ہے، چاہے وہ اقتدار کے اندر ہو یا اقتدار سے باہر ہوں، اتنی کسی اور رہنما کے منہ سے میں نے یہ باتیں نہیں سنی، نہیں کی۔ حالانکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں رول آف لا کے لیے وہ کام نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے، یا شاید ان کو وہ موقع نہیں مل سکا، وہ ٹائم نہیں مل سکا، لیکن انہوں نے رول آف لا کے اس پورے نظام میں اتنا بگاڑ بھی پیدا نہیں کیا جتنا اس وقت ہو چکا ہے۔ ورنہ جو طریقے آج آزمائے جا رہے ہیں، اگر عمران خان ان کا 10% بھی آزما لیتے تو شاید ان کی حکومت کبھی ختم نہ ہوتی۔ یہ بات بھی فیکٹ ہے، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت ختم ہونے میں یا ان کی جو پوری ایک ایفرٹ تھی اس میں ایک ہی چیز تھی کہ وہ رول آف لا پر بلیو کر رہے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ وہ حکومت سے نکلیں گے تو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اتنے ٹائم فریم میں الیکشن ہونا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا سیریز آف ایونٹس رہے وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے، لیکن بیس لائن اس کی رول آف لا ہی تھی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ اہم ایشو بھی رول آف لا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں خرابیاں اتنے نارملائز انداز سے ہو رہی ہیں کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ رول آف لا کا اچار ڈالنا ہے۔ میں حیران تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے آج ایک کلپ دیکھا، سینئر خاتون صحافی ہیں، اور ان کی جانب سے جب میں نے یہ جملہ سنا، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کہہ دیا گیا ہو، تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ میں اتنا مارجن بھی دیتا ہوں، بٹ سٹل یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ رول آف لا کا اچار ڈالنا ہے اگر ملک ڈیفالٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ملک ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے، اس نہج تک معاملہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر ملک میں رول آف لا رہے تو اس نہج تک تو معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ رول آف لا تو ترقی کی ضمانت ہے، اور باقی سارے ممالک میں تو یہی سارا کچھ چلتا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیز کیوں اتنے نارمل انداز سے کہہ دی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہی ہے بات۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہر بری سے بری چیز اس وقت جس کا جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے وہ نارملائز کر دی گئی ہے، اور اس سارے ماحول میں لوگوں کو تھوڑا آزاد فضا میں، تھوڑا کھلی فضا میں سانس لینے کو جی چاہتا ہے، جس میں وہ دل کی بات کہہ سکیں اور انہیں یقین ہو کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے۔